السلام علیکم. میں 4 منٹ پہلے شروع کر دوں؟ چلیے، آپ لوگ الحمدللہ آ گئے. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وہدیتنا وانقذتنا وفرجت عنا. لک الحمد بالایمان ولک الحمد بالاسلام وَلَكَ الْحَمْدُ بِالْقُرْآنِ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث جس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 7 کیٹیگریز کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. اس میں ہم نے 4th کیٹیگری کل شروع کی تھی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ آتے ہیں وَرَجُلَانِ تَحَابَّ فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ. 2 لوگوں کا آپس میں محبت کرنا، اور ایسے محبت کرنا کہ وہ اللہ کی محبت پر خالصتاً ایک دوسرے سے ملیں اور اللہ کی محبت پر ہی جدا ہو جائیں، درمیان میں ان کے کسی قسم کا کوئی دنیاوی انٹرسٹ نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق جب آپ اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، اس کی طبیعت خراب ہو تو آپ اس کی تیمارداری کے لیے جاتے ہیں، تو آپ کا جانا اللہ تعالیٰ کا فرشتہ آپ کے حق میں دعا کرتا ہے کہ جیسے آپ اپنے بھائی کی خیر کے لیے اس کی طبیعت پوچھنے گئیں، ایسے آپ کو بھی اللہ تعالیٰ خیر عطا کرے اور جنت میں آپ کو گھر دے. معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز محشر اللہ کے عرش کے سائے میں جو لوگ ہوں گے، اس میں اس کیٹیگری کو اللہ تعالیٰ نور کے ممبر عطا کریں گے. اس سے پہلے بھی ایک کیٹیگری گزری جس میں ہم نے بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کیٹیگری کو منابر عطا کریں گے، پلپٹس ادا کریں گے. یاد ہے کون سی کوالٹی تھی؟ نہیں یاد؟ پہلی کوالٹی عادل امام کی. عادل امام کے لیے بھی آتا ہے، اور یہ 4تھی کیٹیگری اس کے لیے بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی اپنے عرش کے سائے میں نہ صرف اللہ شیڈ دے گا بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو روشنی بھی عطا کریں گے. اور ہم نے یہ بات کی تھی کہ روز محشر میں کئی ایسے موقع آئیں گے جس میں کمپلیٹلی ڈارک ہوگا، تو وہ لوگ جن کے ہاتھوں میں یہ نور، یہ منابر، یہ پلپٹس ہوں گے، وہ روشنی میں بھی ہوں گے اور ٹھنڈک میں بھی ہوں گے، اللہ کے عرش کی ٹھنڈک بھی ہوگی. اور احادیث میں آتا ہے کہ یہ وہ کیٹیگری ہے، خاص طور پہ یہ کیٹیگری جس کو 2 وجوہات کی وجہ سے اس مقام پر رکھا جاتا ہے کہ حضرت عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ابو داؤد میں آتی ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا اس کیٹیگری کو جس کو پلپٹس دیے جائیں گے، نور کے ممبر دیے جائیں گے، اللہ کے بندے، شہداء اور رسول اس کیٹیگری پر رشک کریں گے. اس لیے کہ یہ کیٹیگری کیوں ایسی ہے، جس کی وجہ بتائی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ کون سی کیٹیگری ہوگی جس پر رسول اور شہداء رشک کریں گے. آپ نے فرمایا اولئک قوم تحابوا بروح اللہ. یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ڈیو ٹو اسپرٹ آف اللہ. اور محدثین روح اللہ کو، اسپرٹ آف اللہ کو ڈیفائن کرتے ہیں وہ جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں قرآن کی محبت میں. روح اللہ کو انہوں نے قرآن ٹرانسلیٹ کیا ہے. اس کی جو تعویل کی ہے، ایک لفظ آپ نے سنا ہے تفسیر کا. تفسیر کا لفظ ہمارے ہاں جانا پہچانا ہے. صحابہ کے دور میں قرآن کی تفسیر نہیں کہا جاتا تھا، تعویل ہوتی تھی آیات کی. یعنی انڈرسٹینڈنگ مراد ہے اس لفظ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ استعمال کیا بروح اللہ، کہ جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اللہ کی اسپرٹ میں، یعنی مراد ہے جو قرآن کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور اس وجہ سے اللہ کے رسول اور شہداء ان پر رشک کریں گے. آپ اگر تھوڑا سا غور کریں اپنی پوری اسلامک لائن پر تو آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی لوگ مفسر قرآن گزرے ہیں یا آج بھی جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے وہ قرآن کی تفسیر لکھتے ہیں، آپ اور میں تو انہی مفسرین کی تفسیر پڑھتے ہیں اور ایک دوسرے کو بتا دیتے ہیں جو مفسر قرآن ہے. اگر آپ اسلامک ٹریڈیشن میں دیکھیں
سب سے زیادہ پسندیدہ اسکالرز آپ کو یہی ملیں گے جو قرآن اور حدیث کے علم کو عام کرتے ہیں، سب سے زیادہ لوگوں میں نون ہوتے ہیں، سب سے زیادہ لوگوں میں جانے پہچانے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اسٹرانگیسٹ بانڈ ہے جو دو انسانوں کے درمیان میں ڈیویلپ ہو جاتا ہے، اور وہ قرآن کی وجہ سے، احادیث کی وجہ سے ڈیویلپ ہونے والا بانڈ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کیٹیگری میں شامل فرمائے، اس لیے کہ ہمارا یہاں آنا اور کوئی دنیاوی انٹرسٹ اس میں پیچھے نہیں ہے، ہم یہاں صرف اور صرف اللہ کی اسپرٹ میں، اللہ کی روح میں، اللہ کے دیے ہوئے قرآن اور تعلیمات کی روشنی میں ایک دوسرے کے پاس آ کر بیٹھے ہیں تاکہ ہم ایک دوسرے سے محبت بھی کریں اور یہاں سے قرآن کی تعلیم کو سیکھ کر اس کو معاشرے میں آگے فلوٹ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے چہرے قیامت کے دن گلو کر رہے ہوں گے، یعنی ان کے چہرے پر روشنی ہوگی۔ اٹس اے ویری کامن تھنگ۔ اگر ایک جگہ بالکل پچ ڈارک ہو اور آپ کے ہاتھ میں ٹارچ ہو، اور ٹارچ آپ کے پاس ایسی ہے کہ جس میں آپ کے چہرے پہ بھی لائٹ آ رہی ہے اور آپ کی سراؤنڈنگ میں بھی لائٹ آ رہی ہے، سو آبویسلی آپ گلو کر رہے ہوں گے۔ اٹس کوائٹ انڈرسٹوڈ۔ لیکن واللہ عالم، بعض محدثین کہتے ہیں کہ مے بی دیر از اے پاسبلٹی کہ اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو نورانی کر دے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچیں گے اور اللہ نے اس کیٹیگری کے قابل کیا تو پھر انشاءاللہ ہمیں اس کی حقیقت پتہ چلے گی۔ آپ نے فرمایا ان کے چہروں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا، جبکہ انسانیت اس وقت غم میں ڈوب رہی ہوگی۔ آپ کو دوسرا سین یاد ہے نا ریزریکشن کا؟ وہ لوگ جو اللہ کے عرش کے سائے میں کھڑے ہیں وہ تو یہ ہیں، باقی انسانیت کہاں ہے؟ باقی انسانیت اپنے اعمال کے پسینوں میں ڈوب رہی ہے، باقی انسانیت سورج کی تپش کے اندر، اس ہیٹ کے اندر، اس انارمس ہیٹ کے اندر اپنے ہی پسینے کے اندر ڈوب رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہہ کر قرآن کی آیت تلاوت کی اور آپ نے کہا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، جو اللہ سے محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، نہ ان کو خوف ہوگا اور نہ ان کو کسی طرح کی سیڈنس جو ہے وہ ٹچ کرے گی۔ اولیاء اللہ بننے کے لیے آپ کو اس درخت سے الٹا نہیں لٹکنا پڑتا۔ اولیاء اللہ بننے کے لیے آپ کو ایک پاؤں پر 40 سال تک کے لیے کھڑا نہیں ہونا ہوتا۔ اولیاء اللہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہ جو اپنی زندگی میں ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھائے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ وہ جو اپنے آپ کو عابد سے عبد بنانے کی کوشش کرے، وہ جو کانسٹنٹلی اس پریشانی میں رہے کہ کہیں میں اللہ کو ناراض نہ کر دوں، وہ جس کو اللہ کی ناراضگی سے ڈر لگے، اس لیے کہ جس سے آپ بہت محبت کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، آپ اس کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جس سے آپ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، آپ نہیں چاہتے کہ وہ انسان آپ سے ناراض ہو جائے، تو اللہ سے محبت کرنے والے اللہ کا خوف کیوں رکھتے ہیں؟ تاکہ کہیں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا حدیث میں کہ رسول اور شہداء ان پر رش کریں گے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک وجہ تو میں نے آپ کو بتا دی، ڈیفینیٹلی، موسٹ ڈیفینیٹلی جو رسولوں کا مقام ہے وہ بہت بلند ہے، جو شہداء کا مقام ہوگا وہ بھی بہت بلند ہوگا۔ میں نے آپ کو ایک گلمس دکھایا تھا کہ جب احد کے میدان میں شہید ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ ان شہیدوں کی روحوں کو کہاں رکھتے ہیں، اگر آپ کو یاد ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو یہ چیز فوراً کلک کر جائے گی۔ شہداء کا بھی بہت بلند مقام ہے اور رسولوں کا بھی بہت بلند مقام ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا کہ یہ کیٹیگری وہ ہوگی جس کے اوپر رسول اور شہداء رش کریں گے؟ ایک وجہ جو علماء بتاتے ہیں، اسکالرز بتاتے ہیں، وہ یہ کہ اس کیٹیگری کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ منابر دیں گے، پلپٹس دیں گے، نور دیں گے، ان کے چہروں پر نور ہوگا۔ دوسری وجہ جو بتائی جاتی ہے وہ کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے، صحیح بخاری کے حدیث کے مطابق، جن کو اللہ تعالیٰ پکار کے اپنے عرش کے سائے میں بلائے گا۔ حدیث میں آتا ہے، ان اللہ تبارک و تعالی یقول یوم القیامہ این متحارون بجلال، وہ کہاں ہیں سب لوگ جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے میرے جلال کی وجہ سے، میرے مقام کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ان کو پکارے گا اور بہت جلدی ان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے دے گا، یہاں تک کہ ان کو روز محشر کی کوئی سختی ٹچ نہیں کرے گی۔ اور حدیث قدسی میں آتا ہے، الیوم اظلہم یوم لا ظل الا الظل، آج میں ان کو سایہ دوں گا جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے میرے سائے کے۔ یہ وہ کیٹیگری ہے جس کے اندر آنے کے لیے ہم سب کے پاس فوراً کیپیسٹی ہے۔ ہم آج سے ہی اس کیٹیگری کے لیے محنت کر سکتے ہیں، قرآن سے جڑ جائیں اور قرآن سے جڑے ہوئے لوگوں سے محبت کرنے لگ جائیں۔ سب سے پہلے مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور تمام رسولوں سے محبت کرتا ہے، اس لیے کہ یہ سب وحی کے تار سے جڑے ہوئے لوگ ہیں۔ پھر تمام لوگ جو ہیں اللہ کے رسول کے بعد شہداء اور انبیاء اور صدیقین سے محبت کرتے ہیں،
یاد رکھیں رسول اور شہداء ان پر جو رشک کریں گے، جو انوی کریں گے، یہ نیگیٹو سینس میں نہیں ہے. دنیا میں انوی ہم اچھے معنی میں استعمال نہیں کرتے. جب رسول اور شہداء رشک کریں گے تو مطلب ہوگا کہ وہ ان کے مقام کو دیکھ کر خوش ہوں گے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. آپ کو 3 پیئر ملتے ہیں انبیاء کے اندر جو کنٹمپرری تھے، ایک ہی وقت میں دونوں موجود تھے اور ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بھی تھے اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے والے بھی تھے دین کے اندر. پہلا آپ کو پیئر ملتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا. دونوں ایک ہی وقت میں نبی رسول موجود تھے. اللہ نے دونوں کو الگ الگ قوموں کی طرف بھیجا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو تھا وہ ار کی طرف بھیجا تھا، پھر آپ فلسطین آئے، پھر آپ نے شام کی طرف ٹریول کیا، پھر آپ مکہ چلے گئے. ابراہیم علیہ السلام کسی ایک نیشن کی طرف نہیں آئے تھے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی مختلف قوموں کی طرف جو تھا وہ تبلیغ کے لیے رسپانسبلٹی کا کام دیا تھا. اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو امام کہا جاتا ہے پوری انسانیت کا. تو ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے رسول موجود تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام کو بھی نبوت دی تھی. لوط علیہ السلام کو صرف قوم لوط کی طرف بھیجا گیا تھا، سڈوم کا علاقہ جو تھا اسی علاقے کی طرف ان کو تبلیغ کے لیے بھیجا گیا تھا. لیکن یہ دونوں رسول ایک ہی وقت میں ایٹ اے ٹائم موجود تھے اور اللہ کی بات پہنچانے کے لیے ایک دوسرے کے سپورٹرز تھے. اگر آپ قرآن پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جب فرشتے آئے تھے قوم لوط کو تباہ کرنے کا میسج لے کے تو ابراہیم علیہ السلام کو فکر ہوئی تھی اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ ان کے اندر تو لوط ہیں، یعنی وہ لوط کو بھی کہیں تباہ تو نہیں کر دیں گے. تو پھر فرشتوں نے تسلی دی تھی کہ ہم ان کو بچا لیں گے. تو ایک پیئر آپ کو ملتا ہے 2 لوگوں کی محبت کا اور 2 لوگوں کا خالصتاً اللہ کی خاطر محبت کا، ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام. دوسرا آپ کو پیئر ملتا ہے انبیاء کے اندر، وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام. حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ سے صرف 4 مہینے بڑے تھے اور دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے والے تھے دین کے معاملے میں. دونوں نے ایک دوسرے سے اللہ کی خاطر محبت بھی کی اور دونوں نے ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کیا. تیسرا پیئر آپ کو ملتا ہے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام، جنہوں نے ایک دوسرے کو خوب سپورٹ کیا. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ سے وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي، میرے ساتھ ایک اپوائنٹ ایسا بندہ کر دیں جو میرا وزیر ہو، یعنی جو میرے کاموں کی ذمہ داریوں کو سنبھال لے. اور انہوں نے خود دعا بھی کی تھی کہ وہ کون ہو بندہ؟ ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو میرا ساتھی بنا دیجئے. اسکالرز کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو احسان اپنے بھائی پر کیا، ایسا احسان کسی بھائی نے اپنے بھائی پر نہیں کیا. اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ میرے بھائی کو نبوت دے دیں، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی تھی اور ہارون علیہ السلام کو نبوت دے دی تھی. چوتھا پیئر جو کہ 2 انبیاء کے درمیان میں نہیں ہے بلکہ وہ گریٹسٹ پیئر آتا ہے اسلامک ہسٹری میں، اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے تھے اور کیسی محبت کا عالم تھا. آپ کو ایک نہیں کئی واقعات مل جاتے ہیں. صرف ایک چیز جو کہ محدثین اور جو کہ سیرت نگار مینشن کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کا رسول اللہ سے محبت کا عالم یہ تھا کہ اگر رسول اللہ بیمار پڑا کرتے تھے تو ابو بکر بھی بیمار پڑ جایا کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہوئی تو حضرت ابو بکر ان کو دیکھنے کے لیے گئے. گھر واپس آئے تو حضرت ابو بکر کو بھی بخار ہو گیا تھا اور پھر حضرت ابو بکر کی طبیعت خراب تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے صحت یابی دے دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کو دیکھنے آئے تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ اپنے محبوب کو دیکھ کر میری طبیعت اچھی ہو گئی. یہ خالص محبت تھی جو اللہ کی خاطر دونوں ایک دوسرے سے کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان محبت کرنے والوں کو قیامت کے دن پکاریں گے جو ایک دوسرے کی طرف دوڑتے تھے تاکہ اللہ کی رسی کو تھامے رہیں. 2 لوگ آپس میں صرف اس محبت میں ایک دوسرے سے جڑے رہیں کہ ان کو دین میں آگے بڑھنے کے لیے ایک دوسرے کی اسٹرینتھ فائدہ دے. یہ وہ کیٹیگری ہے جس کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو داؤد میں صحیح حدیث آتی ہے، آپ نے کہا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے محبت کرنا اس کے اسٹرانگ ایمان کی علامت ہے. ون آف دا سائن آف اسٹرانگ ایمان یہ ہے کہ آپ دوسرے مسلمان سے صرف اللہ کی خاطر محبت کریں. آپ نے فرمایا من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے محبت کی تو اللہ کی خاطر،
جس نے بغض رکھا، نفرت کی، تو اللہ کی خاطر. جس نے دیا تو اللہ کی خاطر. جس نے روکا ومنع للہ، جس نے روکا تو اللہ کی خاطر. فقد استکمل الایمان، اس نے اپنا ایمان پرفیکٹ کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ 3 کاموں کے بغیر انسان ایمان کی سویٹنس کو محسوس نہیں کر سکتا. اس میں سے پہلا کام یہی ہے کہ دوسرے مسلمان بھائی سے صرف اللہ کی خاطر محبت کرنا. دوسری چیز جس کے بغیر آپ ایمان کی سویٹنس محسوس نہیں کر سکتے، سب سے زیادہ زندگی میں محبوب اللہ اور رسول اللہ ہوں. کہنا آسان ہوتا ہے، آپ پر لاکھوں درود اور لاکھوں سلام اور آپ پر لاکھوں جانیں قربان. دس از دا ایزیسٹ اسٹیٹمنٹ جس کو آپ اور میں آرٹیکولیٹ کر سکتے ہیں. لیکن اس کی گریوٹی کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے سوچیں، کیا میں اپنی زندگی میں سب سے زیادہ محبت صرف اللہ تعالیٰ سے کرتی ہوں؟ جو صرف اللہ اور اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ کبھی اللہ کی نافرمانی کو لائف سٹائل کے طور پر نہیں آزماتا ہے، اپناتا ہے. میں بار بار یہ لفظ اس لیے بولتی ہوں کہ دیکھیں ہم سب کتنے بھی بڑے مومن بن جائیں، ہم پھر بھی گناہ گار رہیں گے. کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہے، لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ اپنی زندگی میں گناہ کو ایز اے لائف سٹائل شامل نہیں رکھتا. کبھی پاؤں سلپ ہو جاتا ہے، اٹس اوکے. اللہ غفور اور رحیم ہے. کبھی غلطی ہو جاتی ہے، اٹس اوکے. کبھی غصہ آ جاتا ہے، اٹس اوکے. کبھی ہم بچوں کے ساتھ یا شوہر کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کر دیتے ہیں، اٹس اوکے. کبھی بچے اماں کے ساتھ جو ہے وہ لاؤڈلی بات کر لیتے ہیں، اٹس اوکے. اٹ شوڈ ناٹ بی یور ہیبٹ. عادت نہیں ہونی چاہیے، لائف سٹائل نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے دوسری کیٹیگری کیا ہے کہ اس انسان نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس انسان نے ایمان کی حلاوت، ایمان کی سویٹنس محسوس نہیں کی جس نے سب سے زیادہ ٹاپ پرائرٹی پر محبت میں اللہ اور اس کے رسول کو نہ رکھا. اور تیسرا، اس انسان نے کبھی ایمان کی سویٹنس محسوس نہیں کی کہ جو اسلام کو چھوڑ کر کفر کے راستے پر جانا بالکل ایسے سمجھے جیسے اس کو دنیا کی ٹھنڈک سے آگ میں پھینک دیا جائے. اللہ کا کفر کیا ہے کہ اللہ جو حکم دے وہ میں اپنے لیے اپلیکیبل نہ سمجھوں. یہ اللہ کا کفر ہے. اور اگر میری زندگی میں یہ پارٹ ہے کہ میں اللہ کا کفر کرتی ہوں، میں اللہ کی بات نہیں مانتی ہوں، اور اس کے بعد میں کہتی ہوں ہاں سو واٹ، پھر کیا ہوا، اس کا مطلب ہے میں نے ایمان کی سویٹنس محسوس نہیں کی. ابھی ایمان کی حلاوت میرے اندر آئی نہیں، ابھی مجھے چیزیں سمجھ آنی شروع ہوئی نہیں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. پھر آپ میں سے کسی نے کل سوال کیا تھا کہ کیا اس کیٹیگری کے اندر کہ 2 لوگوں کا آپس میں محبت کرنا اللہ کی خاطر، کیا اس کیٹیگری کے اندر آپ کے رشتہ دار بھی آتے ہیں؟ کیا اس میں آپ کی اولاد آئے گی؟ کیا اس میں آپ کا شوہر آئے گا؟ کیا اس میں آپ کے والدین آئیں گے؟ ٹو سم ایکسٹینٹ آ سکتے ہیں. اتنا آ سکتے ہیں کہ امام نووی کہتے ہیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ انسان یہ کہہ سکتا ہے، مثال کے طور پہ آپ کہیں اپنی بہن سے آئی لو یو فار دا سیک آف اللہ. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بہن سے محبت کرنا، ماں سے محبت کرنا، والد سے محبت کرنا، شوہر سے محبت کرنا، دس از کمپلسری آن یو، رائٹ؟ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے کے بعد آپ کا ان رشتوں سے محبت کرنا اٹس اے کمپلشن آن یو. آپ کو کرنی ہے ماں باپ سے محبت، آپ کو ان کا خیال رکھنا ہے. تو امام نووی کہتے ہیں کہ اس کو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں سے اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں جب ہم ان کو دین میں آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں. یعنی اولاد کو ماں جب دین میں آگے بڑھتے ہوئے دیکھے گی تو اولاد کی محبت میں اضافہ ہو جائے گا. لیکن اگر آپ اس کو ٹیکنیکل بیس پر دیکھیں تو ہم اپنے ان رشتوں سے صرف اور صرف اللہ کی خاطر نہیں محبت کر رہے ہوتے. آپ اپنے شوہر سے صرف اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں. کچھ بیویاں کہیں گی ہاں تو اور کیا، زیادہ تر بیویاں کہیں گی نہیں ہم ان سے ویسے بھی محبت کرتے ہیں. دیکھیں رشتہ داروں سے آپ خالصتاً اللہ کی خاطر محبت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اسکالرز کہتے ہیں آپ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ آپ سے فائدہ اٹھاتے ہیں. جہاں جس انسان سے آپ فائدہ اٹھائیں گے اور جہاں جس انسان کو آپ فائدہ پہنچائیں گے، اب یہ محبت خالصتاً اللہ کے لیے نہیں ہو سکتی. اس میں دنیاوی فیکٹر آ گیا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اپنی اولاد سے، اپنے رشتہ داروں سے محبت اللہ کی خاطر کیسے کی جاتی ہے؟ ہاں بالکل، جب ہم دین سے محبت کرتے ہیں، جب ہم دین پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار بھی آگے دین میں بڑھ رہے ہیں تو یقیناً ہماری محبت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور یہ ہمارے ایمان کو بڑھانے کا ذریعہ بنتا ہے. تو ہمارا کام کیا ہے؟ ہم نیک لوگوں سے محبت کریں، علماء سے، اسکالر سے محبت کیجیے، اہل بیت سے محبت کیجیے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیجئے، اور جس سے آپ محبت کرتی ہیں، اٹس ناٹ جسٹ دا دعویٰ آف یور زبان، جس سے آپ محبت کرتی ہیں آپ اس کا لائف سٹائل، آپ اس کا ویژن، آپ اس کا طریقہ اور آپ اس کا حال حلیہ اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کا اور میرا زبانی دعویٰ کافی نہیں ہوگا کہ میں رسول اللہ اور رسول اللہ کے گھر والوں سے بہت محبت کرتی ہوں. میرا زبانی دعویٰ کافی نہیں ہے کہ میں کہوں کہ میں حضرت فاطمہ سے اور حضرت عائشہ سے بہت محبت کرتی ہوں. میرا زبانی دعویٰ کافی نہیں ہے کہ میں کہوں میں صحابہ سے بہت محبت کرتی ہوں، اور پھر اس کے بعد میرا لائف سٹائل صحابہ کی بتائی ہوئی تعلیمات، رسول اللہ کی بتائی ہوئی تعلیمات اور قرآن کے اگینسٹ جا رہا ہو. اگر ایسا ہے تو یہ پیراڈاکس ہے. اسی لیے آپ دیکھیں جو محبت کرنے والے اللہ کی خاطر ہوتے ہیں اس میں عمر کا کوئی ریسٹرکشن ہوتی ہے؟ ہو سکتا ہے آپ میں یہاں سے کوئی 6 سال کی بچی بیٹھی، مجھے اس سے بھی محبت ہو جائے گی اس لیے کہ وہ یہاں بیٹھ کر اللہ کی بات سن رہی ہے. تو جو دین کی خاطر، اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اس میں نہ عمر کی ریسٹرکشن ہوتی ہے، نہ اس میں ملکوں کی جیوگرافیکل باؤنڈریز کی قید ہوتی ہے، نہ اس میں ٹائم لمٹ اور ٹائم ایرا کی قید ہوتی ہے. آپ اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی نہیں ملے، محبت کرتے ہیں نا الحمدللہ. حضرت ابو بکر سے کبھی بھی نہیں ملے، دل چاہتا ہے ان سے ملنے کا؟ بالکل دل چاہتا ہے. حضرت عمر سے کبھی بھی نہیں ملے، کیا دل نہیں چاہتا ان سے ملنے کا؟ کیا ہم محبت نہیں کرتے ان سے؟ تو جو مومنین ہوتے ہیں جب وہ اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں تو یہ فرق نہیں پڑتا کہ وہ کس جنریشن میں تھے، کس نسل میں تھے، کس ایرا میں تھے، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. امام شافعی نے اپنی ایک نظم میں ایک مرتبہ کہا تھا، احب الصالحین ولست منہم، میں صالحین سے، تمام صالحین سے اس امت کی محبت کرتا ہوں جبکہ میں اپنے آپ کو صالح نہیں سمجھتا. کتنا ہمبل ایٹیٹیوڈ تھا ان کا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں امت کے تمام صالحین سے محبت کرتا ہوں. تو اسکالرز اس بات کو پارٹ آف ایمان کہتے ہیں کہ آپ کا اور میرا اہل بیت سے محبت کرنا اور آپ کا اور میرا صحابہ سے محبت کرنا، خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آتی ہیں حضرت حسن اور حضرت حسین سے محبت کرنا. آپ ان ساری ہستیوں سے اسی وقت محبت کر سکتے ہیں جب آپ ان کو جانیں گے. جتنا آپ جانیں گی اتنی آپ کی محبت بڑھے گی، جتنا آپ ان کے بارے میں سنیں گی اتنی آپ کی محبت بڑھے گی. تو جانیے ان کے بارے میں. صحابہ سے محبت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث اس کی اہمیت پر ملتے ہیں. حضرت حسن اور حضرت حسین سے محبت کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف مومن ان سے محبت کرتا ہے اور منافق ان سے نفرت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام ہستیوں سے محبت کرنے والا بنائے. پھر جہاں تک بات ہے کہ جس سے آپ محبت کرتی ہیں کیا اس کو بتائیں؟ پہلے تو بات کر لیجیے اپنے رشتہ داروں کی. آپ اپنے جن رشتہ داروں سے محبت کرتی ہیں؟ لسٹ لمبی ہے چھوٹی ہے؟ رشتہ داروں کی لسٹ یوزلی چھوٹی ہوتی ہے، رشتہ دار زیادہ ہوتے ہیں. جن سے آپ محبت کرتے ہیں ان کی لسٹ چھوٹی ہوتی ہے. میں بات کر رہی ہوں آپ کی امیجیٹ فیملی، آپ کے ماں باپ، آپ کے بہن بھائی، آپ کا شوہر، آپ کی اولاد، اور پھر آپ کے جو بھی آس پاس کے اور رشتے ہیں، بزرگ رشتے ہیں یا جو آپ کی کزنز ہیں، جو بھی ہیں جن سے آپ محبت کرتے ہیں. میں اس سفیر کی بات کر رہی ہوں. ابھی یہ سفیر ہے ہمارا جس کے اندر ہم رشتوں کی بات کر رہے ہیں. جس سے آپ محبت کرتی ہیں پلیز اپنی محبت کو آرٹیکولیٹ کیجئے، ان کو بتائیے میں آپ سے محبت کرتی ہوں. آپ امیجن کریں کہ آپ کو اپنی ساس سے بہت محبت ہے یا ساس کو اپنی بہو سے بہت محبت ہے. ہنسی کیوں آ رہی ہے آپ کو؟ ایسی بہت سی ساس ہیں. ہاں بالکل، اور کیا الحمدللہ. یہ بیٹھی ہیں ہماری فوزیہ، ان کو ماشاءاللہ اپنی بہو سے بہت ہی محبت ہے. مجھے پتا ہے جس محبت سے یہ بات کر رہی ہوتی ہیں. اللہ کے بہت بندے ہیں، اللہ نے بڑے اپنے نیک بندے اس دنیا میں ابھی بھی رکھے ہیں. ہاں ہم بہت بگڑ گئے، ہاں ہمارا بہت ویلیو سٹرکچر ڈسٹرب ہو گیا اور ڈسٹارٹ ہو گیا، مگر اللہ نے اس ملک کو، اللہ نے اس امت کو قائم رکھا ہوا ہے بہت سے نیک لوگوں کی وجہ سے. اللہ ہمیں بھی ان کے پیچھے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی ساس اپنی بہو سے بہت محبت کرتی ہیں. اب ساس کو چاہیے شرمائیں نہیں، کہہ دیں بیٹا مجھے تم سے بہت محبت ہے. بہو کہے گی چلو لگتا ہے کوئی دعوت کروانی ہے مجھ سے. اب بہو کو بھی چاہیے ایسا نہ سوچے بیچاری ساس نے اتنی محبت میں تعریف کیا کہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے. کہنے کا مطلب یہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کو بتائیے کہ آپ اس سے محبت کرتی ہیں. اولاد اتنا فار گرانٹیڈ لیتی ہے، اور خاص طور پہ خیر اب تو اولاد والد کو بھی فار گرانٹیڈ لینے ہی لگ گئی. ایک وقت تھا کہ والد کی ایک رسپیکٹ آٹومیٹک ہوتی تھی، اب تو خیر اولاد جو ہے وہ والد کو بھی بالکل ایسے ٹریٹ کرتی ہے جیسے چھوٹا کوئی دوست ہے یا چھوٹا بھائی ہے موسٹ آف دا ٹائم. لیکن ایک بات سمجھیں کہ ماؤں کو ہم بہت فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ ماں دوست کی طرح کی ہے، ہمیں لگتا ہے ماں ہماری ہر مشکل یا ہر مشکل کے لیے ہر وقت اویلیبل ہوتی ہے، ہمیں لگتا ہے یہ تو ہر وقت ہماری بات مان ہی جاتی ہیں. یاد رکھیں ماں انسان ہے
اور گوشت پوست کی انسان ہیں، اور ایک دن ہوگا جب ماں آپ کے کاموں کے لیے موجود نہیں ہوگی، اس لیے کہ ماں کو بھی تو موت آنی ہے، جو اللہ کی مخلوق ہے اس کو موت آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت. ماں کو فار گرانٹیڈ مت لیں. ہاں جب میں بڑی ہو جاؤں گی نا تو میں امی سے ساری معافیاں ایک ساتھ مانگ لوں گی، ہاں جب میں سمجھدار ہو جاؤں گی نا تو میں اپنی اماں کی بہت خدمت کروں گی. پر چلا جب تک آپ کی سمجھداری کی عمر آئی اماں بیت گئیں، کچھ پتہ تھوڑی ہے کسی کا. تو آج جا کے جتنی بچیاں بیٹھی ہیں، اور اگر جتنی بھی خواتین ہیں، آپ کے والدین حیات ہیں، اپنے والدین کو بھی ایک فون کیجیے گا یا ان کو میسج کیجیے گا. جہاں تک بات ہے ان دو لوگوں کی جو صرف اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکریج کیا ہے کہ جس سے تم محبت کرتے ہو اس کو بتا دو کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اللہ کی خاطر. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آپ کو ایسنس مل جاتا ہے. آپ نے کہا احبکو، جا کے بتاؤ احبک للہ، میں تم سے محبت کرتا ہوں اللہ کی خاطر. اور پھر آپ نے کہا یقیناً جو یہ بتانے میں پہل کرے گا اس کا اجر زیادہ ہے، اور جو یہ دونوں جینون ہوں گے تو اللہ ان دونوں کے لیے جنت لکھ دے گا. حضرت انس بن مالک سے حدیث آتی ہے ابو داود میں، آپ نے بتایا کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے ساتھ ایک شخص موجود تھا. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں. آپ نے کہا تم جا کر اس کو بتاؤ کہ تم اس سے محبت کرتے ہو. اس نے جا کر اس سے کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. جواب میں اس شخص نے کہا احبک الذی احببتنی لہ، میری دعا ہے کہ جس کی خاطر تم مجھ سے محبت کرتے ہو وہ تم سے محبت کرنے لگ جائے. یعنی کون تم سے محبت کرنے لگ جائے؟ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگ جائے. تو آرٹیکولیٹ کیجئے. اب آپ یہاں جتنوں سے محبت کرتی ہیں جاتے ہوئے سب کو کہتے ہوئے جائیے گا I love you for the sake of Allah, I love you for the sake of، کہتے ہوئے جائیے گا، یہ بھی آپ کی عبادت بن جائے گی. ترمذی اور ابو داؤد میں حدیث آتی ہے جو کہ دعا ہے جو رسول اللہ نے ہمیں سکھائی ہے اور اکثر آپ کو مسنون دعاؤں میں ملتی ہے. اصل میں یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سکھائی، اور یہ داؤد علیہ السلام کی دعا ہے. جو دعا آتی ہے اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک. اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں اور ہر اس شخص کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو آپ سے محبت کرے، ہر اس عمل کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو مجھے آپ تک پہنچا دے. اور داؤد علیہ السلام اس کے آگے کہا کرتے تھے اللہم اجعل حبک حب الی من نفسی، اللہ میں آپ سے اپنے نفس سے زیادہ محبت کرنا مانگتا ہوں، ومن اہلی، اور اپنے گھر والوں سے زیادہ آپ سے محبت مانگتا ہوں، ومن الماء البارد، اور گرم دن میں ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. روزہ افطار کرتے ہوئے اگر ٹھنڈا پانی نہ ملے، ابھی سے ہی ہونٹ خشک ہونا شروع ہو گیا. داؤد علیہ السلام بہترین عبادت کرنے والے، بہترین عبادت گزار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے افضل البشر، اس لیے کہ بہترین انسان تھے اور بہترین عابد تھے. وہ دعا کیا کرتے تھے کہ مجھے اپنے گھر والوں سے بھی زیادہ اللہ آپ سے محبت کرنی ہے. یہ ایک ایسی سنت ہے انبیاء کی جو کہ اس وقت زندہ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ایک مسلمان، ایک مومن، اور آپ اور میں جو یہاں سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، ہر مسلمان سے محبت کیجیے. کسی مسلمان سے دوسرا مسلمان نفرت نہیں کر سکتا. امت کا شرازہ بکھرا ہوا ہے، امت ٹوٹی پھوٹی ہے، امت میں فرقہ بندی ہے، امت میں سیکٹس بن گئے ہیں، امت میں ہر ایک فرقہ دوسرے فرقے کو کافر کہہ رہا ہے. یہ ٹائم ہے اس سنت کو زندہ کرنے کا. آپ کسی سے اس کے گناہ کی وجہ سے نفرت نہ کریں. انسان سے نفرت نہیں کی جاتی. کس سے نفرت کی جاتی ہے؟ گناہ سے نفرت کی جاتی ہے. آپ نے اور میں نے اس امت کے اندر اس سنت کو زندہ کرنا ہے. لوگوں سے جیلس مت ہوں، لوگوں کا برا مت سوچیں، لوگوں کو نیچا کرنے کی کوشش مت کریں، ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیں. یہ عام محبت نہیں ہے جو ہم یہ کیٹیگری پڑھ رہے ہیں. بہت آسان ہوتا ہے یہ کہنا کہ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں اللہ کی خاطر، لیکن انسان کے دل میں جب حسد آئے اور انسان اس حسد کو دبا کر اللہ کی خاطر اس انسان سے محبت کرنے لگ جائے، اس کا اجر بہت بلند ہے. اس وقت امت کو اس چیز کی ضرورت ہے. کیا ہم بظاہر سب انسان، ہم جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں، کیا ہم سیلفش نہیں ہیں؟ ہم سب بہت سیلفش ہیں، ہم سب بہت سیلف سینٹرڈ ہیں. ہم کہتے ہیں تم مجھے کچھ کہہ کے جاؤ گی کہاں پہ؟ تم نے کیسے مجھے ٹیڑھی نظروں سے دیکھ لیا؟ تم نے کیسے میری بات نہیں مانی؟ تم نے کیسے مجھے ہرٹ کر دیا؟ ہم سب اس وقت سیلف سینٹرڈ ہیں، ایگو سینٹرک سوسائٹی کا حصہ ہیں، تو سیلف سینٹرڈ ہی بنیں گے. مومن سب سے زیادہ دوسروں کے لیے سینسٹیو ہوتا ہے.
اور ہمارا ایک فیوریٹ جملہ ہے سب کا، اصل میں نا میں بہت سینسیٹیو خاتون ہوں، مجھ سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی. دیکھیے سینسیٹیو سب ہوتے ہیں، جو انسان ہے اور جس کے اندر اللہ نے عقل دی ہے اور عقل کے ساتھ اللہ نے دل کنیکٹ کیا ہے، ایموشنز دیے ہیں، وہ سینسیٹیو ہے. جب کوئی آپ کو بلی کرے گا آپ کو تکلیف ہوگی، جب کوئی آپ کی بات نہیں مانے گا آپ کو غصہ آئے گا، جب کوئی آپ کو ٹیڑھی نظروں سے دیکھے گا تو آپ کو کتاب نہیں ٹیڑھی نظریں تو پڑھنی آتی ہیں، اور ہم سب کو ٹیڑھی نظریں پڑھنی آتی ہیں، تو ہرٹ ہوں گی، لیکن اپنے لیے مت سوچئے، دوسروں کے لیے سوچئے. اور اس وقت امت کو اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہم بہت سی ماضی کی کہانیاں، ماضی کے قصے صرف اس لیے نہیں کمپریہینڈ کر پاتے کہ ہم سمجھ نہیں پاتے کہ وہ لوگ کون سے تھے جنہوں نے کہہ دیا میری 2 بیویاں تم ایک لے لو. ہضم نہیں ہوتی نا ہمیں یہ بات. جب اسلامک بردرہڈ ہوا ہے مدینہ میں، اسلامی اخوت ہوئی ہے اور اس کے اندر لوگوں نے اپنی آدھی آدھی جائیدادیں تقسیم کی ہیں، کاروبار تقسیم کیے ہیں، گھر تقسیم کیے ہیں. اور یہ آپ کے اور میرے جیسے گھر تھوڑی ہوتے تھے، 4 بیڈ روم کا گھر، 6 بیڈ روم کا گھر، 5 بیڈ روم کا گھر. کیا خیال ہے آپ کا؟ اتنے بڑے بڑے گھر ہوتے تھے. ایک حجرے کا گھر آدھا کیسے کیا؟ آدھا حجرہ تمہارا آدھا میرا. ہم سے تو کمرے نہیں شیئر ہوتے. ہم کہتے ہیں 3 بیڈ روم ہے، 2 بچے ہیں، تو ایکسٹرا بیڈ روم تو کوئی بھی نہیں ہے میرے گھر میں. ہمیں یہ کہانیاں سمجھ نہیں آتی ہیں. گھر میں 2 بچے ہوتے ہیں، ایک بیڈ روم میں سونا پسند نہیں فرماتے. اماں کہتی ہیں بیٹا مہمان آ رہے ہیں، تم دونوں ایک کمرے میں چلی جاؤ. کیوں دونوں ایک کمرے میں کیوں جائیں؟ صحابہ کے پاس ایک ایک کمرہ تھا مدینہ میں، کوئی لینڈ لارڈ نہیں بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ. فرسٹ فلور کا گھر نہیں تھا ان کے پاس، گراؤنڈ الگ، گراؤنڈ +1 کیسا گھر نہیں تھا. ایک ایک کمرے کا حجرہ چھوٹا چھوٹا، اسی میں پردہ لٹکا لیا، آدھا تمہارا آدھا میرا. کاروبار شیئر کر لیے. اور جہاں تک بیوی کی بات ہے تو یاد رکھیں جہاں مسلمان مردوں نے اس بردرہڈ میں، اسلامک بردرہڈ میں حصہ لیا، وہاں سسٹرہڈ بھی قائم ہوا تھا. مسلمان عورتوں نے بھی قربانی دی تھی. ایسا نہیں تھا کہ صحابہ نے خود ہی کہہ دیا بس میری 2 ہیں میں نے ایک کو چھوڑ دیا. پورے کنزنٹ کے ساتھ بیوی سے بیٹھ کے بات کرتے تھے اور اس کے بعد کہتے تھے، وہ کہتی تھی میں بھی اس قربانی کا حصہ بنوں گی. ہمیں یہ کہانیاں کیوں نہیں سمجھ آتی؟ بیکاز ہم ایگو سینٹرک ہیں بہت زیادہ. ہم اپنا فائدہ سوچتے ہیں، ہم دوسرے کی تکلیف کو سمجھ ہی نہیں سکتے. اس لیے ہمیں بہت سی مثالیں نہیں سمجھ آتی مدینہ کے معاشرے میں جو بردرہڈ کی ہوئی تھیں. جنگ قادسیہ کا نام سنا؟ جنگ قادسیہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئی تھی مسلمانوں کی. اچھا آپ کو جنگ قادسیہ یاد نہیں ہوگا، لیکن جو میں واقعہ بتا رہی ہوں وہ میرا خیال ہے ہم سب نے بچپن سے سنا ہے. جنگ قادسیہ کے موقع پر 3 زخمی شدید زخمی تھے. ایک شخص آیا، اس کے ہاتھ میں پانی تھا، اس نے دیکھا کہ ایک شخص بہت زخمی ہے اور ایک شخص بول رہا ہے پانی پانی. یاد آ گیا؟ وہ جب پانی لے کر اس کے پاس پہنچا، اس زخمی شخص کے پاس، کہ اس کو پلانے والا تھا کہ دور سے آواز آئی پانی پانی. تو یہ جو زخمی شخص تھا اس نے اس شخص سے کہا میرے بھائی کو پانی پلا دو. ہی از اباؤٹ ٹو ڈائی، اور وہ اس موقع پہ کہہ رہا ہے میرے بھائی کو پانی پلا دو. یہ پانی پلانے والا شخص اس کو چھوڑ کر اس کے پاس بھاگتا ہے، دوسرے زخمی کے پاس، اور جو کہہ رہا ہے پانی پانی. جب وہ دوسرے کے پاس پہنچتا ہے تو ابھی اس کی گردن اٹھا کر اس کو پانی پلانا ہی چاہتا ہے کہ تیسرے کی آواز آتی ہے پانی پانی. یہ زخمی شخص کہتا ہے میرے بھائی کی ضرورت پہلے پوری کرو. یہ اس کو چھوڑ کے تیسرے کے پاس جب تک پہنچتا ہے تیسرا انتقال کر جاتا ہے. دوسرے کے پاس آتا ہے اس کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے. پہلے کے پاس آتا ہے اس کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے. وی کین ناٹ کمپریہینڈ دس. زندگی موت کا سوال ہو اور پانی کے ساتھ آپ کی زندگی اور موت جڑی ہوئی ہو، ہم چھوڑیں گے پانی؟ ہم تو سامنے کے والے کے منہ سے پانی کھینچ کے پی جائیں. ہمارا تو یہ حال ہے. ہم بچے بیٹھے نا یہاں سب، کیا حال ہے؟ اگر اماں ابا ایک بہن کو یا ایک بھائی کو کوئی تحفہ لا کے دیتے ہیں، ایک ادھم مچ جاتا ہے گھر میں، مجھ سے تو کوئی محبت ہی نہیں کرتا، میرا تو کوئی خیال ہی نہیں کرتا، یہی آپ کا فیوریٹ ہے، اسی کو کھلاتے رہتے ہیں، اسی کو پلاتے رہتے ہیں، ریسٹورنٹ بھی اس کی مرضی کے چاہتے ہیں، میری تو کوئی مرضی ہی نہیں ہوتی. ایک انسان موت کے وقت میں جس کا اس وقت ڈپینڈنسی پانی پر ہے کہ اس کا سروائیول ہو جائے گا، وہ پانی چھوڑ دیتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے. کین یو امیجن عام حالات میں وہ کتنی قربانی دیتا ہوگا؟ یہ حقیقت ہے، یہ سچے واقعات ہیں. ان سنتوں کو زندہ کیجئے. سننا آسان ہوتا ہے، انفارمیشن گیدر کرنا آسان ہوتا ہے، بہت سی نالج لے لینا آسان ہوتا ہے. پریکٹیکل لائف میں تبدیلی لے کر آئی ہے، اور مجھے پوری امید ہے الحمدللہ
میں بہت اللہ کی ذات سے پر امید ہوں کہ آپ سب اپنے اپنے گھروں کے اندر ایک تبدیلی کا چراغ بنیں گے، سب بنیں گے انشاءاللہ. اس امت کو کھڑا کرنے میں آپ سب اپنا اپنا حصہ ڈالیں گے. اصل میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ان چیزوں سے یہی بات سکھانے کی کوشش کی ہے. اپنی پرسنالٹی میں اس محبت کو آرٹیکولیٹ کیجئے، اپنی پرسنالٹی میں اس محبت کو ریفلیکٹ کیجئے. یہ جہاں تک چوتھی کیٹیگری ختم ہوتی ہے، اس چوتھی کیٹیگری تک آپ کو ان تمام صفات میں ایک فارمیٹ نظر آتا ہے. فورتھ کیٹیگری تک علماء کہتے ہیں کہ اس میں آپ کو ایسنس ملتا ہے اللہ کی محبت اور اللہ کے خوف کا ود اے گروپ آف پیپل. یعنی آپ انصاف کرتے ہیں کچھ لوگوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ، ماحول کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ. اسی طرح آپ نے دیکھا تھا وہ نوجوان جو عبادت کرتا ہے نوجوان، تو اس کے دوست بھی اس کے لائک مائنڈڈ ہوتے ہیں، تو ایک گروپ آ گیا. تیسری ہم نے صفت دیکھی تھی کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، یعنی اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت وتھ سرٹن گروپ آف پیپل مینیفیسٹ ہوتی ہے. چوتھی آپ نے کوالٹی دیکھی کہ اللہ کی خاطر کسی دوسرے انسان سے آپ محبت کرتے ہیں اور یہ آپ کا گروپ بڑھتا جاتا ہے. اب جو کیٹیگری نمبر 5 شروع ہو رہی ہے، اس کیٹیگری میں اور کیٹیگری نمبر 6 میں ایک فارمیٹ ہے، اور وہ ہے ایک آپ اور بس سامنے والا دوسرا بندہ. اللہ کا خوف، اللہ کی محبت مینیفیسٹ ہوگی میں اور میرے سامنے ایک اور انسان. 5ویں کیٹیگری جو ہے وہ ہے وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ. وہ شخص جس کو منصب والا یعنی اسٹیٹس والا اور خوبصورت، منصب از اسٹیٹس، جمال از بیوٹی، جس مرد کو، کیونکہ یہاں سب بچیاں بیٹھی ہیں تو اب میں مرد کے اینگل سے بات نہیں کروں گی. اٹس کوائٹ انڈرسٹوڈ ناؤ کہ ان تمام کیٹیگریز کے اندر ہم مردوں اور عورتوں دونوں کی کیٹیگریز کو پڑھ رہے ہیں. وہ عورت، وہ نوجوان عورت یا وہ عورت، اٹس رجل. کیا صرف یہاں پر یوتھ کی بات ہے یا یہ جنرل بات ہے؟ یہ جنرل بات ہے. ایک زمانہ تھا، اگر آپ کتابیں پڑھیں اس احادیث کے بارے میں تو علماء کہتے تھے کہ یہ اسپیسیفکلی یوتھ کا ذکر ہے. یس، دیر از اے ڈسکرپشن آف یوتھ، ڈیفینیٹلی یہ یوتھ پر زیادہ امپیکٹ کرتا ہے. لیکن آج جس معاشرے کا آپ اور میں حصہ ہیں، آج جس دنیا کا آپ اور میں حصہ ہیں، وہاں 70 سال کے انکل بھی افیئر کر رہے ہیں اور 65 سال کی آنٹی بھی افیئر میں انوالو ہیں، گھر میں اپنا شوہر ہونے کے باوجود. ایکسٹرا میرٹل افیئرز کے اندر کراچی، اسلام آباد، لاہور ٹاپ پوزیشنز آپ دیکھ لیں، اور اس کے بعد آپ صرف انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ سکتے ہیں. سو یہ کیٹیگری سب پر اپلائی کرتی ہے. وہ عورت جس کو اسٹیٹس والا ہینڈسم مرد اپنی طرف اٹریکٹ کرے یا وہ اس کو انوائٹ کرے، اور وہ عورت کیا کہے؟ فقال انی اخاف اللہ، وہ کہے نہیں میں اس راستے پہ نہیں آؤں گی، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے. یہ مرد اور عورت دونوں کی بات ہو رہی ہے. اور یہ جملہ کس کے منہ سے نکلے گا؟ انی اخاف اللہ. جائیے واپس کیٹیگری نمبر 2 پہ. وہ نوجوان جو انرجائز ہوا ہے عبادت کے ذریعے، اسی کے منہ سے یہ زبان سے یہ الفاظ نکل سکتے ہیں. ورنہ دنیا کیا سکھاتی ہے؟ تو کیا ہوا، وی آر جسٹ فرینڈس. اما آپ بہت ہی نیرو مائنڈیڈ ہیں. وی آر جسٹ فرینڈس. جسٹ فرینڈس کوئی چیز ہے کیا؟ نامحرم کے ساتھ دوستی کی اجازت اسلام دیتا ہے؟ اگر اجازت دیتا ہے گو اہیڈ، جائیے کیجیے دوستی کی اجازت ہے. ہم یہی کہتے ہیں نا، وی آر جسٹ فرینڈس. اگر اسلام نامحرم کے ساتھ دوستی کی اجازت دیتا ہے، بات کرنا منع نہیں ہے، ایک ساتھ پڑھنا ہمارے بچوں کی مجبوری ہے، ایک ساتھ پروجیکٹس کرنا ہمارے بچوں کی مجبوری ہے، ورک پلیسز میں آپ کے شوہروں کا، آپ کے والد کا، آپ کے بھائی کا، آپ کے بیٹے کا عورتوں کے ساتھ کام کرنا ان کی مجبوری ہے. لیکن کیا اسلام ایک مرد کو اور ایک عورت کو دوستی کی اجازت دیتا ہے؟ جو ہمارا فیورٹ اسٹیٹمنٹ ہم کہتے ہیں وی آر جسٹ فرینڈس. از دیئر اینی گنجائش ان اسلام؟ اگر اسلام میں گنجائش نہیں ہے، میں نہیں کہہ رہی ایک دوسرے کو دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیے. ہم میں سے ہر کوئی اپنے آپ کو دیکھے. اگر میں اللہ کی بات نہیں مان رہی ہوں تو میں کس کی بات مان رہی ہوں؟ میں اپنے نفس کی بات مان رہی ہوں، میں شیطان کی بات مان رہی ہوں. قیامت کے دن یہی شیطان دھکا مار کے جائے گا مجھے. میں نے تھوڑی کہا تھا اس کو اللہ تعالیٰ میری بات مانے، میں نے تو صرف وسپر کیا تھا. شیطان ہاتھ پکڑ کے ہم سے غلطی نہیں کرواتا. شیطان آپ کو تھپک تھپک کے سلا نہیں دیتا، جب آپ کھڑی ہو جائیں اور شیطان کے بیٹھ جاؤ. شیطان صرف وسپر کرتا ہے پیچھے سے آ کے، اور کانسٹنٹ وسپر کرتا رہتا ہے.
آپ کی ول پاور ہوتی ہے جو آپ سے غلط کام کرواتی ہے، آپ کی ول پاور ہوتی ہے جو آپ سے نیکی کرواتی ہے. تو بتا دیا وہ نوجوان، یہ اس وقت آئے گی چیز جب آپ نوجوانی سے یا تو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گرو ہوئے ہوں، یا کسی بڑے انکل اور بڑی آنٹی کو اگر یہ بیماری لگ گئی ہے. اس سوشل میڈیا نے کسی کو نہیں چھوڑا ہے، کسی کو نہیں چھوڑا. ہمارے بچے بھی سوشل میڈیا سے بگڑے، پہلے اسکول سے بگڑے اور پھر اسکول کنٹینیو ہوا ہے آگے سوشل میڈیا پہ، اور ہمارے مرد اور ہماری عورتیں بھی سوشل میڈیا پر بگڑی ہیں. جہاں تک مجھے فیڈ بیک مل رہا ہے مرد زیادہ بگڑے ہوئے ہیں، عورتیں پھر بھی وفادار ہیں اور لائل ہیں. سارا سارا دن ہسبینڈ کے ہاتھ میں فون ہو اور اگر بیوی کوئی بات کہہ دے اور دیکھ بھی لے، اس کے بعد ہسبینڈ جو ہے وہ غصہ کرنے لگ جائے، دس از ون آف دا سائن ہی از انوالو ان سم تھنگ رانگ موسٹ پروبیبلی. اور چیٹنگ سے بات شروع ہوتی ہے. تو کیا ہو گیا، ہم صرف چیٹ ہی تو کر رہے ہیں، کوئی لمٹ ہے؟ جس شہر میں آپ اور میں رہتے ہیں اس شہر کے اندر اتنا فتنہ عام ہے، مردوں کے پارلر سے کھلی گئے، ہم سب کو پتا ہے. صرف آپ مینیکیور پیڈیکیور کرانے تو نہیں جاتی، انکل بھی تو جاتے ہیں، لڑکے بھی تو جاتے ہیں. مردوں کے پارلر میں، سلون میں پیڈیکیور کرنے کے لیے عورتیں موجود ہیں. معلوم ہے؟ کبھی جائیے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ.